السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر ابیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف اسلام۔ دوستوں، ہم شروع کرنے والے ہیں تذکرہ و سوانح سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اب ہم چند ویڈیوز کا سلسلہ بنائیں گے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر۔ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 39ویں پشت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اس خاندان کے ایک بزرگ سید عبدالغفار بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے کشمیر آئے۔ سید عبدالغفار امام حسن رضی اللہ عنہ کی 24ویں اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 13ویں پشت سے تھے۔ شاہ جی ننیال کی طرف سے بھی سید تھے۔ شاہ جی کی والدہ سیدہ فاطمہ بی بی حکیم سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی۔ امیر شریعت کے والد کا نام سید ضیاء الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ تجارت پیشہ تھے اور اپنے چچا حافظ حیدر شاہ بخاری کے ساتھ پشمینے کی سوداگری کرنے اپنے گاؤں ناگڑیاں ضلع گجرات سے بہار کے مشہور شہر پٹنہ میں اکثر جایا کرتے تھے۔ جانباز مرزا لکھتے ہیں کہ امیر شریعت کے والد محترم حافظ ضیاء الدین حافظ قرآن تھے۔ انہیں قرآن کریم پڑھنے اور سنانے کا اس قدر شوق تھا کہ ایک دفعہ محلے کے چوک بازار پٹنہ میں ملک عنبر کی مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں شبینہ کے روز نماز عشاء کے وقت پتہ چلا کہ آج 3 حافظ باہم مل کر قرآن کریم ختم کریں گے، تو غصے میں کہا یہ کیا حرکت ہے، ایک ہی آدمی کو قرآن کریم ختم کرنا چاہیے۔ اس پر دوسرے حافظ نے طنزاً کہا تو پھر یہ کام آپ ہی کریں۔ بہت اچھا، یہ کہہ کر مسجد سے چلے آئے۔ گھر آئے تو چہرے پر تغیر کے آثار دیکھ کر سید حیدر شاہ نے فرمایا کیا بات ہے حافظ جی، کچھ کھوئے سے دکھائی دیتے ہو۔ اس پر مسجد کا سارا واقعہ کہہ دیا۔ حیدر شاہ نے فرمایا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اللہ کا نام لے کر شروع کر دینا۔ چنانچہ رات کو جب قرآن کریم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پہلی رکعت میں 26 پارے ختم کر دیے۔ اس طرح ایک دفعہ ایک رات میں ایک ہی رکعت میں سارا قرآن کریم سنا دیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب کے والد حافظ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ 1949 میں فوت ہوئے۔ جب شاہ جی کو اپنے والد محترم کے انتقال کی خبر پہنچی تو ایک سرد آہ بھری انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا واہ رے عطا اللہ، اب تمہیں عطا اللہ کہہ کر بلانے والا کوئی نہیں، سب امیر شریعت اور شاہ جی کہنے والے رہ گئے۔ وہ میرے باپ بھی تھے، استاد بھی تھے اور یار بھی تھے۔ امیر شریعت کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بی بی تھا جو پٹنہ کے دیندار صاحب فکر حکیم سید احمد کی صاحبزادی تھی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری یکم ربیع الاول 1310 ہجری بمطابق 1891 پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی عمر 4 سال ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ فوت ہو گئیں۔ یوں بچپن میں ہی امیر شریعت ماں کی شفقتوں سے محروم ہو گئے۔ شاہ جی اپنے بچپن کے متعلق فرماتے تھے کہ مجھے بچپن میں پتنگ اڑانے کا بہت شوق تھا۔ قرآن کریم اور دوسری تعلیم سے ذرا فرصت ملتی اور والد صاحب کہیں کام کے لیے نکلے تو ماموں کو ساتھ لیا اور جٹ سے چھت پر جا کر چھڑے پتنگ کا شغل شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ آمنے سامنے پیچ لڑ رہے ہیں، دونوں طرف سے ڈور ہلائی جا رہی ہے کہ اتنے میں والد صاحب تشریف لائے، بس پھر کیا تھا، وہیں ہاتھ سے ڈور توڑ کر نیچے بھاگ آئے۔ اب ایک طرف پتنگ کٹی جا رہی ہے اور دوسری طرف مد مقابل شکست کی آوازیں لگا رہے ہیں، مگر ہو بھی کیا سکتا تھا، آنکھیں پتنگ کی طرف، کان دشمنوں کی آوازوں پر اور دل میں خوف کہ کہیں ابا نے دیکھ لیا اور اگر پتہ چل گیا تو جو پٹائی ہوگی وہ خدا ہی جانتا ہے۔ جانباز مرزا فرماتے ہیں والدہ کی موت کے بعد شاہ جی کو ماں کا پیار اور ان کی ذمہ داریاں صرف والد کے پیار میں تلاش کرنی پڑی۔ چنانچہ باپ نے فرزند کے گرد پیار و محبت کا ایسا حصار تعمیر کیا جس میں علم دین کی تکمیل ہو سکے۔ یہ وہ دور تھا کہ اس میں انگریزی تعلیم مذہب سے لگاؤ رکھنے والوں کے نزدیک اخلاقی طور پر جرم سمجھی جاتی تھی۔ نیز شرفا کے ہاں بچوں کی ابتدائی تعلیم گھروں میں تکمیل پاتی تھی۔ چونکہ عربی فارسی خود شاہ جی کے اپنے گھر کی تعلیم تھی، نانا اور نانی معلم بنے، باپ نے نگرانی کی اور پھر شاد کی ادبی محفلوں نے سونے کے نکار میں سہاگے کا کام کیا۔ والد صاحب کا شوق تھا کہ بیٹا ان کی طرح حافظ قرآن ہو، چنانچہ کاروبار کے علاوہ وقت کا اکثر حصہ شاہ جی قرآن پڑھنے میں صرف کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
شاہ جی کو قرآن سے عشق ہو گیا اور ہر وقت کتاب اللہ کو سینے سے لگائے رکھتے۔ شاہ جی کو کتاب اللہ وراثت میں ملی تھی، ننہال کا گرانہ بھی دین مبین سے نا آشنا نہیں تھا۔ والدہ محترمہ قرآن کی حافظہ، والد صاحب کا سینہ بھی اس خزینے سے مالا مال، تو پھر بیٹا اس دولت سے کیوں کر خالی رہ سکتا تھا۔ 2 سال میں قرآن کریم ازبر کر لیا۔ خود شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اکثر زور اور اثر کے درمیان قرآن کریم ختم کر لیا کرتا تھا۔ حضرت امیر شریعت بھی باقاعدہ کسی مدرسے کے طالب علم نہ تھے اور نہ ہی سند یافتہ تھے۔ شاہ جی ان لوگوں سے تھے جو مادرزاد عبقری ہوتے ہیں اور جن کی تربیت مبدع فیض کیا کرتا ہے۔ ان کی والدہ جب رحلت کر گئی تو ان کی عمر 4 سال تھی۔ نانی اماں نے آغوش میں لے لیا۔ ان حالات میں وہ بہما جو مدرسے کی تعلیم سے محروم ہو گئے۔ انگریزی مدرسوں میں ان کے داخلے کا سوال ہی نہ تھا، کیونکہ جس خاندان سے متعلق تھے وہ انگریزی مدرسوں میں داخلہ خارج از بحث تھا۔ اس زمانے میں خاص عمر تک شرفا کے بچوں گھروں میں ہی تعلیم حاصل کرتے اور بڑی بوڑھیوں سے زبان و محاورہ سیکھتے۔ شاہ جی کی بیٹی صادقہ بانو نے لکھا ہے کہ ابا جی نے فارسی کتابیں ننیال میں پڑھی، خواجہ عنبر کی مسجد میں ایک مولوی صاحب سے دینی کتابیں پڑھی۔ پنجاب آ گئے تو گھر سے نزدیک موضع راجو والی میں قاضی عطا محمد کے ہاں پڑھنے جاتے۔ 1914 میں امرتسر کی سکونت اختیار کی تو حضرت مولانا نور احمد سے تفسیر قرآن پڑھی۔ امرتسر میں مدرسہ نعمانیہ، مسجد خیر الدین میں مشکات شریف پڑھتے رہے۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی سے فقہ اور حضرت مفتی محمد حسن سے حدیث یعنی مسلم شریف پڑھتے رہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن مکی سے استفادہ کیا۔ قرآن پاک دادا جی حافظ ضیاء الدین سے حفظ کیا۔ دادا مرحوم 2 یا 3 بجے شب جگا دیتے، 2 پارے منزل سنتے اور سلا دیتے، پھر نماز فجر کے لیے اٹھاتے، نماز پڑھ لیتے تو پھر سبق ہوتا۔ جناب امین گیلانی رقم تراز ہے کہ حکیم غلام نبی صاحب نے مجھے واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ میں اور شاہ صاحب دونوں ہم سبق تھے اور حضرت مفتی صاحب سے پڑھتے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، ایک روز غضب کی سردی پڑ رہی تھی۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا غلام نبی دیکھو وہ کونے میں تسلال یعنی لوہے کی کڑائی پڑا ہے، لے جاؤ اور ہمارے گھر جا کر استانی صاحبہ سے کہہ دو کہ انگاروں سے بھر دے، آج بہت سردی ہے، کمرہ گرم کر لے۔ میں نے جٹ وہ تسلا اٹھایا، گھر گیا، دھکتے ہوئے کوئلے بھروا لیے، تسلا کناروں سے پکڑ کر اٹھایا، کلاس کی طرف بھاگا، مگر این کلاس کے آگے پہنچ کر میرے ہاتھ اتنے چلے کہ میں نے چیخ مار کر تسلا زمین پر رکھ دیا۔ میری چیخ سن کر سب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت مفتی صاحب نے دیکھا میں تکلیف سے ہاتھ مل مل کر پہلو بدل رہا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کبھی ہیکل بھی تھے، جیدار بھی، فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور تسلا اٹھایا ہی تھا کہ وہ مزید تپ چکا تھا۔ انہوں نے اٹھا تو لیا، جب ہاتھ جلے فوراً زور سے آگے کی طرف پھینک دیا اور بلند آواز سے کہا تسلا نارن حامیہ۔ تسلا پھینکنے سے وہ سارے دہکتے ہوئے کوئلے بکھر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ساری کلاس ہنس پڑی، حتیٰ کہ مفتی صاحب بھی برجستہ جملہ شاہ جی کا سن کر مسکرا دیے۔ ایک دن مولانا نور احمد پسروری رحمۃ اللہ علیہ سے سبق پڑھ کر اقامت گاہ کو جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ریڑھی پر سنگترے بک رہے تھے۔ چند سنگترے خریدے، چھیل کر ایک پانگ یعنی کاش منہ میں ڈالی، دوسری ہاتھ میں تھی کہ پیچھے سے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا حافظ جی بازار میں کھڑے ہو کر کھانے والے کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں۔ وہ استاد حضرت مولانا نور احمد تھے۔ وہ پانگ گلے میں پھنستی ہوئی محسوس ہوئی، پھر بازار میں کھڑے ہو کر کبھی نہیں کھایا۔ گوجرانوالا کے معروف کارکن غلام نبی صاحب نے واقعہ بیان کیا کہ 1953 میں ختم نبوت کی تحریک میں شاہ جی کے ساتھ میں بھی کراچی میں تھا۔ وہاں ایک انگریز افسر بھی اسیری کے دن گزار رہا تھا۔ وہ انگریز جب شاہ جی کو دیکھتا تو اردو میں کہتا باپ سلام۔ ایک روز شاہ جی نے پوچھا تم مجھے باپ کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا آپ کے چہرے کا تقدس دیکھ کر حضرت مسیح یاد آ جاتے ہیں، اس مناسبت سے باپ کہنا پسند کرتا ہوں۔ شاہ جی نے مصنوعی برہمی کے انداز میں کہا یہ بات ہے تو آئندہ مجھے باپ مت کہنا۔ وہ انگریز کو شرمندہ ہوا اور بڑے ادب سے بولا کیوں باپ؟ شاہ جی نے کہا پھر وہی باپ، ایک باپ کو تو پہلے سولی پر لٹکا دیا، اب مجھے باپ باپ کہہ کر سولی پر لٹکانے کا خیال ہے؟ وہ انگریز مسکرایا اور کہا باپ میں اس باپ کو سولی پر لٹکانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اوائل جوانی میں جب آپ بہار سے پنجاب آئے تو تنگ موری کی بہاری طرز کی شرعی شلوار، گھٹنوں تک گول آستین کا لمبا کرتا، سبز رنگ کی پکڑی اور پاؤں میں سرخ بہاری قسم کی جوتی پہن رکھی تھی۔ پھر جیسے جیسے پنجابی طرز تمدن قبول کرتے گئے لباس میں تبدیلی آتی گئی، اسی طرح کبھی تہبند اور کبھی قدر کی شلوار پہنتے۔ طالب علمی کے زمانے میں سر پر لنگی اور قدر کے نیلے رنگ کا تہبند عام استعمال کرتے، آگے چل کر کلی آستین کا قدر کا لمبا کرتا
کرتا پہنتے۔ اس نسبت سے زمانے کا قدر اس قدر مقبول ہوا کہ بخاری قدر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ موسم سرما میں قدر کا لمبا شیروانی نما کوٹ، اس پر کبھی کبھار کابلی گرم عبا پہنتے، سر پر آتاترک طرز کی ٹوپی پہنتے۔ احرار کانفرنسوں میں شمولیت کے وقت سیاہی مائل سرخ رنگ کا کرتا پہنتے جو احرار رضاکاروں کا امتیازی نشان تھا۔ ایک زمانے میں ٹوپی پہننا چھوڑ دی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا پہلی دفعہ جیل گیا تو جیلر نے ہاتھ بڑھا کر ٹوپی اتارنی چاہی، میں نے اس کا ہاتھ روک لیا اور خود ٹوپی اتار کے اس کے حوالے کر دی۔ تب سے فیصلہ کیا کہ ٹوپی نہیں پہنوں گا تو گوشہ رومال سر پر رکھتا ہوں۔ شورش کاشمری بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا شاہ جی آپ تو کرتے کے ساتھ شلوار پہنا کرتے تھے لیکن کچھ دنوں سے آپ نے تہبند پہننا شروع کر رکھا ہے۔ فوراً ہی بات کاٹ لی، فرمایا بھائی حضور علیہ السلام کا لباس ہے، میاں صلی اللہ علیہ وسلم یہی پہنتے تھے۔ شاہ جی ابتدا میں یعنی 1921 میں ہاتھ میں موٹا ڈنڈا رکھتے تھے، اس نسبت سے ایک عرصے تک عوام میں بخاری ڈنڈے والا مشہور ہو رہے، لیکن جب چودھری افضل حق نے پنجاب اسمبلی سے مسلمانوں کے لیے تلوار رکھنے کا عام قانون منظور کرایا تو امیر شریعت نے ڈنڈے کی بجائے تلوار پکڑ لی۔ 1937 میں جب مجلس احرار نے اپنے رضاکاروں کے لیے کلہاڑی کو اپنا جماعتی نشان قرار دیا تو دم واپسی سے کچھ عرصہ پیشتر تک ہاتھ میں کلہاڑی رکھتے رہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں بیت کا کونٹا بطور سہارا رکھے رہے۔ شاہ جی نے ایک دن فرمایا میں ایک دفعہ صبح ڈیرے اڈا جہاں ڈیرہ غازی خان کی بسیں چلتی ہیں پہنچا، ٹکٹ کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالے تو بٹوا نہ تھا، خیال آیا بٹوا تو میں چارپائی پر بھول آیا ہوں، بس تیار کڑی تھی، اچانک میری نظر ایک پان والے پر پڑی، وہ دکان کھول کر صفائی میں مصروف تھا۔ ان دنوں میرے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا ہوتا تھا، میں لپک کر اس کی دکان پہ پہنچا اور اپنا ڈنڈا اس زور سے زمین پر مارا کہ وہ لرز گیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے جلالی روپ بنا کر روب سے کہا جلدی نکالو 10 روپے۔ وہ بیچارہ ایسا خوف زدہ ہوا کہ بغیر چون چرا کے 10 روپے نکال کر مجھے دیے۔ میں جلدی سے گیا اور ٹکٹ خرید کر بس میں جا بیٹھا۔ دوسرے دن میں جب ڈیرا سے واپسی سے اڈے پہنچا تو میں نے 10 روپے جیب سے نکالے اور پان والے کو دینے کے لیے دکان کے قریب پہنچا تو کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ پان والے نے سہمے ہوئے انداز میں سے کہا اوہو لو بابا وہ پھر آ گیا۔ ان لوگوں میں سے کچھ نے مجھے پہچان لیا اور ملنے کے لیے آگے بڑھے۔ میں نے ان سب کو اصل واقعہ بتایا، سب ہنس پڑے۔ وہ پان والا 10 روپے واپس نہیں لیتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا میں نے ادھار کی نیت سے لیے تھے اور اس وقت میں نے مجبوری سے یہ ڈرامہ رچایا تھا، پھر اس نے روپے واپس لے لیے۔ امیر شریعت ایک دن دہلی کے دروازے کے باغ میں مدح صحابہ پر تقریر کر رہے تھے۔ کسی نے اعتراض کیا شاہ جی غضب کرتے ہو، سید ہو کہ ابو بکر عمر عثمان کی مدح۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ جذب میں آ گئے اور اپنے گنگریالے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تم کون ہو مجھے ٹوکنے والے، جاؤ میں علی کا بیٹا ہوں، ابو بکر و عمر و عثمان کی مدح کرتا ہوں، یہ علی کا بیٹا ہی جانتا ہے کہ ان کا رتبہ کیا ہے، اہرے غیرے کیا جانے کہ شیخین کا مقام کیا ہے۔ شورش کاشمیری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا شاہ جی سانحہ کربلا پر تقریر فرمائیے، کہنے لگے اس موضوع پر تقریر نہیں کر سکتا، میرے خاندان پر جو بیتی ہے بیان کروں تو خود میرا جگر شق ہو جائے گا۔ عام تقریروں میں جب کبھی اس حادثے کا تذکرہ کرتے تو ایک آدھ روایت ہی سے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی۔ گھر ہوتے عموماً چنے کی دال کو دوسرے کانوں پر ترجیح دیتے، سفر کے دوران خوراک میزبان کی مرضی پر چھوڑ دیتے، سفارش پر کبھی کھانا نہیں پکوایا، سادے چاول زیادہ مرغوب تھے لیکن درد گردہ کے باعث بہت کم استعمال کرتے تھے، بعض دیہاتوں میں پیاز اور باسی روٹی نمکین لسی کے ساتھ بھی پسند کرتے، لیکن جسم بلغمی ہونے کے باعث لسی ان کے لیے نقصان دہ تھی۔ گائے کے گوشت سے ہمیشہ اجتناب رہا، مرغن غذاؤں سے نفرت نہیں تھی لیکن پسند نہیں کرتے تھے، میزبان کو اکثر اس پر ڈانٹ دیتے، جلسوں یا کانفرنسوں کے موقع پر صرف ایک کھانا پکانے کی تاکید کرتے، سبزیوں میں شلجم سرسوں کا ساگ اور گیا شوق سے کھاتے، میٹھی اشیاء خاص کر حلوہ مرغوب نہیں تھا، فرمایا کرتے یہ مولویوں کے منہ پر سیمنٹ کا کام دیتا ہے، یعنی الوا خور مولویوں کے منہ سے حق بات نہیں نکلتی۔ پھلوں میں آم سے زیادہ محبت تھی، خربوزہ بہت کم کھاتے تھے۔ امیر شریعت کی رائے میں خربوزہ کے بکثرت استعمال سے گلے پر برا اثر پڑتا ہے، جب کبھی آواز دب جاتی تو کچا امرود یا امرود کے پتے ابال کر اس کا پانی استعمال کرتے، جیل میں ہو یا ریل میں۔ نماز صبح سے بیشتر چائے بغیر دودھ کے ضرور پیتے، چنانچہ چائے کا سامان اسٹوو، مٹی کا تیل، بہترین چائے کی پتی، چینی، نمک، فنجان اور ایک چھوٹا چمچ سفری بکس میں ہمیشہ ساتھ رہتا۔ کبھی کبھار شہروں میں اگر اچھی چائے نایاب ہو جاتی تو دیہاتوں کے سفر میں اس کی تلاش کرتے جو اکثر مل جاتی۔ کبھی کسی دوست کی غیبت نہ کی نہ کسی دوست کی غیبت سنتے، جو لوگ ان سے شدید اختلاف رکھتے مگر مخلص تھے ان کی جی جان سے عزت کرتے، آنکھوں پر بٹھاتے۔ ذاتی دوستوں میں کئی ایسے تھے جن کی سیاسی رائے مختلف تھی لیکن ان سے ایک گونا تعلق خاطر تھا۔ بہت
سے لوگ آپ کو مشائخ اور پیروں کی طرح چاہتے، عقیدت کا اظہار کرتے، ہاتھ چومتے، نذرانے پیش کرتے، لیکن آپ درویش خدا مست تھے۔ کبھی کسی مرید نے چھپ چھپا کر نذرانہ دینا چاہا تو فوراً مٹھی کھول دیتے، مزاحی انداز میں فرماتے، کیا حرام کمال ہے جو چھپا کر دیتے ہو؟ زندگی بھر جو کمایا اس سے امرتسر میں 2 مکان خریدے، ایک میں خود رہتے، ایک کرائے پر دے دیا، لیکن تقسیم پاکستان ہندوستان کے وقت دونوں متروکہ ہو گئے۔ پاکستان اگر کسی سرکاری دفتر سے کوئی درخواست، اپیل، التجا، گزارش نہیں کی، حتیٰ کہ متروکہ جائیداد کے کلیمز بھی داخل نہ کیے۔ امیر شریعت کے پاس ایک عجیب و غریب بٹوا تھا۔ حضرت امیر شریعت کے پاس ایک عجیب و غریب بٹوا تھا جس میں ایک مجذوب کی دی ہوئی پائیاں اور دھیلے موجود تھے۔ خود فرماتے کہ ان کی برکت سے میرا بٹوا کبھی خالی نہیں رہا، دولت کے معاملے میں خود بھی مجذوب تھے۔ ملتان کے ڈپٹی کمشنر مسٹر مختار مسعود نے اپنے ایک قریبی دوست کی وساطت سے امیر شریعت سے ملنے کی خواہش کی۔ اس کے امیر شریعت سے گہرے مراسم تھے، چنانچہ اس دوست نے امیر شریعت سے ڈپٹی کمشنر کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کسی دن چلیں گے۔ آخر اتوار کا دن مقرر ہوا۔ امیر شریعت حسب وعدہ ڈپٹی کمشنر کے کوٹھی پر پہنچے۔ مسٹر مختار مسعود بڑے خوش ہوئے اور امیر شریعت کی آمد پر اپنے کمرے کو خاص انداز سے سجایا۔ امیر شریعت جیسی کار سے اترے، ڈپٹی کمشنر پذیرائی کے لیے آگے بڑھے۔ کمرے میں بیٹھتے ہی اما اقسام کے مشروبات سامنے لائے گئے، لیکن امیر شریعت نے فرمایا بھائی میرے لیے تو سادہ اور ٹھنڈا پانی منگوا دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے اصرار کیا کہ سارا کچھ بھی تو سادہ ہے۔ اس پر فرمایا اس سادگی پر مجھے غالب کا شہر یاد آیا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا لڑتے ہیں اور آت میں تلوار بھی نہیں۔ میز مشروبات سے سجا رکھی ہے، ساغر و مینا کا سا سما باندھ رکھا ہے اور ابھی یہ سارا کچھ سادہ ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فرمایا آپ کا حکم نامہ ملا تو سوچا چلو اسی بہانے اپنا ایک کام کرتا آؤں۔ اس فکرے سے ڈپٹی کمشنر کو گمان ہوا کہ شاہ جی کوئی ذاتی بات کہیں گے، چنانچہ بڑی بے تابی سے کہا فرمائیے۔ امیر شریعت نے چند کاغذات نکال کر سامنے رکھے اور فرمایا سارے مغربی پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کے دفاتر حکومت نے واگزار کر دیے ہیں، لیکن ملتان کا دفتر انوز سر بمہر ہے، اگر آپ یہ دفتر کھولنے کی اجازت دے تو میں ممنون ہوں گا۔ اس کے جواب میں ڈی سی نے کہا شاہ جی یہ کام تو صوبائی حکومت کی پالیسی سے تعلق رکھتا ہے، البتہ میرے بس میں تو یہ ہے کہ میں آپ کو 6-7 مربع اراضی دے سکتا ہوں، اس میں ٹیوب ویل کا انتظام بھی کر سکتا ہوں۔ اس پر امیر شریعت مسکرائے اور فرمایا مختار صاحب میں اپنی ذات کے لیے حاضر نہیں ہوا، باقی رہے آپ کے مربع اور اس کی پیشکش تو اس کے لیے شکریہ، یہ کہا اور وہاں سے چلے آئے۔ مئی 1933 میں امیر شریعت کو مدرسہ عربیہ کے سالانہ جلسے میں شرکت کے لیے شجاع آباد جانا پڑا۔ خان محمد انور خان کی حویلی میں پہنچے اور نماز ظہر کے بعد تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر سامعین سے کہا کہ پان نہیں کھلاؤ گے؟ میزبان سے فرمایا کہ پان نہیں کھلاؤ گے؟ قاضی صاحب نے آجی نور خان کو پان لانے کے لیے کہا۔ آجی صاحب نے ارشاد کے لیے چلے ہی تھے کہ برابر کھڑے ایک آدمی نے کہا شاہ جی کے لیے میں پان لایا ہوں۔ یہ کہہ کر پان آجی نور صاحب کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے قاضی صاحب کو دیا۔ حضرت امیر شریعت نے تقریر کے دوران جب یہ پان منہ میں رکھا 1 منٹ بعد فرمایا قاضی جی زہر دے دیا، یہ کہتے ہوئے پان تھوک دیا اور قاضی جی نے اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ آن کی آن میں امیر شریعت کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا اور قاضی صاحب کا ہاتھ بھی پھول کر ڈبل روٹی کی طرح ابھر آیا۔ تقریر سمیٹ لی اور جلسہ ختم کیا۔ سارے وہ اس واقعے نے شہر کے عوام کو پریشان کر دیا اور قاضی جی کا تمام گھر پاگل ہو گیا۔ ڈاکٹر لچمن داس ریٹائرڈ سول سرجن نے امیر شریعت کو دیکھ کر تشخیص کی کہ انہیں واقعی زہر دیا گیا ہے۔ اس وقت پیاز کا پانی بڑی مقدار میں تیار کرایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس پانی سے دوا دینا شروع کی تو جسم سے زہر کا رنگ پیشاب اور پاخانے کے راستے خارج ہونا شروع ہوا۔ پیاز کے مسلسل استعمال سے رات 3 بجے تک جسم کا تمام زہر خارج ہوا۔ اس دوران ڈاکٹر لچمن داس امیر شریعت کے سرہانے بیٹھے رہے۔ آخر 3:30 بجے رات ڈاکٹر نے قاضی صاحب کو مبارکباد دی کہ اب شاہ جی خطرے سے باہر ہیں۔ زہر دینے والے کو پولیس صبح ہونے تک گرفتار کر چکی تھی۔ اس کا نام سید عنایت اللہ شاہ یا ولایت شاہ تھا۔ بہرحال جب اسے امیر شریعت کے سامنے لایا گیا تو امیر شریعت نے اپنے زہر دینے والے سے مخاطب ہو کر صرف اتنا کہا بھائی میں نے آپ کا کیا نقصان کیا تھا؟ پھر پولیس افسر سے کہا میں اس سے کوئی انتقام نہیں لینا چاہتا، اللہ اسے معاف فرمائے، آپ بھی معاف کر دے۔ مارشل لاء اٹھنے کے بعد مجلس احرار الاسلام کے لیے لاہور میں میٹنگ ہوئی۔ کچھ دوستوں میں شاہ جی کی باتیں چل پڑی۔ مولانا عبد الرحمن صاحب میانوی، مولانا بزرگ غفاری، نور احمد صاحب آزاد، کچھ اور دوست راکم الحروف بیٹھے تھے تو ایک صاحب نے جو بحیثیت کارکن کسی شہر سے احرار کی میٹنگ میں نمائندہ بن کر آئے، انہوں نے واقعہ سنایا کہ افسوس کسی ضروری کام کے لیے مجھے اٹھنا پڑ گیا، میں نے ان صاحب کا نام اور پتہ دریافت نہ کیا۔ بہرحال انہوں نے سنا کہ ایک دفعہ شاہ جی ہمارے یہاں تشریف لائے، تقریر کے بعد مقام پر قیام کیا، شاہ جی لیٹے تھے، میں نے دبا رہا تھا کہ گھر سے چائے آ گئی، میں نے چائے پیش کی تو آپ نے سونگا اور فرمایا کیوں جی ہمارے ساتھ دشمنی ہے؟ میں نے کہا شاہ جی خدا نہ کرے۔ فرمایا تو چائے میں زہر
کیوں ملایا ہے؟ میں حیران ہو گیا، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے کہا شاہ جی آپ کیا فرما رہے ہیں، یہاں سب آپ کے خدام ہیں، مگر آپ نے پورے اعتماد سے فرمایا بھائی یہ چائے نہیں زہر ہے۔ میں گھبرایا ہوا اندر گیا، بیوی سے پوچھا چائے کس نے پکائی؟ اس نے کہا میں نے، خود دودھ اپنی بھینس کا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی شاہ جی فرما رہے کہ اس میں زہر ہے۔ اس نے حیرت سے کہا خدا نہ کرے، ایسے نیک بندے سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ پھر ہمیں اپنی جان عزیز نہیں، میرے لیے یہ بات معمہ بن گئی۔ مارے ندامت کے میرے قدم بوجھل ہو رہے تھے کہ شاہ جی کو کیسے سمجھاؤں اور کیا منہ دکھاؤں۔ اتنے میں میری بیوی کچھ سوچ کر بولی اوہو ایک بات ہے سنو، ہمارے ہاں کانڈ نہیں تھی، راشن کی کانڈ ابھی مل نہیں سکتی تھی، میں نے پاؤ بھر کانڈ ہمسایوں سے منگوائی۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے مرزائی ہیں، کہیں انہوں نے شرارت نہ کی ہو۔ بس میں سمجھ گیا، تحقیق پر معلوم ہوا کہ چینی میں زہر ملا دیا گیا تھا۔ ہم شاہ جی کی فراست پر حیران ہوئے اور شکر کیے کہ خدا نے ہمیں بچایا۔ امیر شریعت اپنی بیمار بیوی کو ڈاکٹروں کے کہنے پر مسوری لے گئے۔ جانباز مرزا لکھتے ہیں کہ ایک دن امیر شریعت کی 6-7 سالہ بچی گھر سے کھیلنے بازار اتری کہ غائب ہو گئی۔ بچی کی گمشدگی نے سارے گھر کے ساتھ حلقہ احباب کو پریشان کر دیا۔ خانپور کٹورا کے مشہور کارکن نور احمد صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ شاہ جی خانپور تشریف لائے اور ہمارے ہاں قیام فرمایا۔ ہماری ایک بچی بولتی نہیں تھی، ہم نے شاہ جی سے عرض کیا شاہ جی اس بچی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ اسے قوت گویائی دے۔ شاہ جی نے پیار سے بچی کو گود میں لے کر اس کی زبان پر اپنا لعاب دہن لگایا اور فرمایا کہیں سے خالص شہد ملے تو اسے چٹایا کرو، انشاءاللہ بولنے لگے گی۔ اس کے بعد شاہ جی حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب درخواستی کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ گھر کے دروازے سے باہر گئی تھے کہ شہد کی مکھیوں کا ایک ہجوم اسی دروازے سے ہمارے گھر میں داخل ہوا اور ایک جگہ ڈیرا جما لیا۔ ہم انہی کا شہد حاصل کر کے بچی کو کھلاتے رہے۔ تیسرے سال بچی بولنے لگی۔ جب بچی نے بولنا شروع کر دیا تو مکھیاں اپنا ڈیرا اٹھا کر کہیں چلی گئیں۔ ہم ہمیشہ اس بات پر حیران رہے کہ وہ بچی اب ماشاءاللہ صاحب اولاد ہے اور اس کی قوت گویائی بالکل ٹھیک ہے۔